ہارون صاحب، سیاست کی تو بات ہوگی، کل ایک اہم موضوع تھا جس پر میں نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ اوائڈ کرتے رہے، وہ ہے تعیناتیوں کا معاملہ۔ اس کے اوپر آپ نے کوئی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی، آج بات کریں گے؟ آپ آج کریں گے؟ نیشنل کسی نے بھی کوئی بھی اس پہ کھل کے بات نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ ہے نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ ذرا سی غیر محتاط غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کو انڈیا لے اڑے گا، امریکہ لے اڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، اس ملک کو آئین نے متحد نہیں رکھا ہے، اس ملک کو فوج نے متحد رکھا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے کہ آئین کا اگر ہم سب اکرام کریں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اگر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوں، پولیس ٹھیک کام کر رہی ہو، سیاسی جماعتیں جو ہیں نیچے سے اوپر تک ان میں ایک جمہوری کلچر ہو، الیکشن فیئر ہوتے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چل کے نہ جاتا ہو اور کوئی اس کی سپورٹ سیکھ نہ کرتا ہو، آج ایک پارٹی کرتی ہے کل دوسری کرتی ہے، تو پھر تو اور معاملہ تھا۔ جمہوریت جڑیں پکڑتی ہے نئی ریاستوں میں بہت تاخیر کے ساتھ۔ امریکہ میں اسے کتنا عرصہ لگا تھا؟ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا، 1859 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 100 سال سے اوپر ہو چکا تھا اور خانہ جنگی ہو گئی، تو 150 سال تو نہیں، بہت احتیاط۔ پاکستان کی خاص سچویشن ہے، پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ملک لگا ہوا ہے اور اس کو اب سپر پاورز کی حمایت بھی حاصل ہے کہ وہ اس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ افغانستان میں دھماکے کیوں ہوئے؟ اس کا ہدف صرف افغانستان نہیں، پاکستان بھی ہے۔ فوراً پختونخوا اور بلوچستان میں ڈیسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے، بدامنی ہو جاتی ہے، بے یقینی ہو جاتی ہے۔ اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، مگر وہ ان میں سے اکثر انتہائی غیر محتاط۔ ٹھیک، مثلاً آپ دیکھیے کہ آج ہے، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں، کہ اچانک فوج سے محبت ہو گئی مولانا فضل الرحمان کو، اور ایسی شہباز شریف صاحب کو تو خیر ہمیشہ تھی، کچھ نہ کچھ محبت تو نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ وہ اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے تھے، یا جو بھی کہیں اس کی سپورٹ چاہتے تھے۔ آج تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کبھی کبھی ہم بھی اختلاف کر لیتے ہیں، کرتے نہیں، کر لیتے ہیں۔ جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ذرا لفظ کی ساخت پہ۔ اور یہ ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے جو جانتا ہے کہ لفظ کب کون سا استعمال کرنا۔ دیکھیے، انسانی زندگی میں یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ اختلاف ہو جائے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کہاں جا کے چلا ہے۔ all is well if the end is well۔ اگر اختتام ٹھیک ہو جاتا ہے چیزوں کا تو پھر ٹھیک ہے۔ دو وفاقی وزراء سے میری بات ہوئی ہے، اب میں آپ کو ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، ایک صاحب کا اندازہ یہ ہے، ایک صاحب نے کہا 90% چیزیں بہتر ہو گئیں، دوسرے صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ منڈے کی شام تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کمنگ منڈے، ٹھیک ہے، پرسوں جی، انگریزی کی کیا ضرورت ہے، پرسوں ہارون صاحب، ایک دن اتوار، ایک صاحب نے کہا کہ منگل کو ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو نامہ پیام ہو رہا ہے، دونوں طرف ایسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنیجو اور ضیاء الحق کے درمیان اختلافات کیسے پیدا ہوئے تھے، کن لوگوں نے پیدا کیے تھے۔ اس کا وقت نہیں ہے، میں کسی وقت جب کوئی موقع ہوگا مدر ضیاء الحق کی برسی پہ تو میں آپ کو بتا دوں گا کن لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن اب دونوں طرف سینس پریویل کر رہی ہے۔ دیکھیے، ٹریڈیشن یہ ہے کہ فوج ریکمینڈ کرتی ہے اور وزیر اعظم اپروول دیتا ہے۔ ٹھیک، آپ کو حیرت ہوگی کہ 22ویں گریڈ کے افسر کی منظوری تو وزیر اعظم دیتا ہے تنہا، لیکن لیفٹیننٹ جنرل پہ جب تک وزیر اعظم کے دستخط نہ ہو جائیں اس کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ وہ حق تو دیا جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا حق ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل کا تقرر کرتا ہے، مگر اپروول وزیر اعظم پاکستان، مگر ہر لیفٹیننٹ جنرل کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے منہ سے بات نہیں نکلنی چاہیے۔ ایک آدمی کے منہ سے بات نکلی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف اس کو مشرف نے بنانا تھا، اس کے منہ سے بات نکل گئی تو فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ اتنے اتنی ذمہ داری کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، اعلان تو ہونا چاہیے تھا، اعلان تو جاری ہونا چاہیے تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے۔ ٹریڈیشن یہ ہے کہ فوج ریکویسٹ کرتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے وہاں سے۔ ٹھیک،
ڈیفنس سیکٹری کا بھی، اس کا بھی، کیونکہ پاکستان کی خاص سچویشن ہے، اعلان دوسری جگہ سے ہو گیا۔ اب وہ سینس پریویل کر رہی ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھن گئی ہے، تعلقات خراب ہو گئے ہیں، یہ ہو جائے گا، اور سوکھے دھانوں پہ پانی پڑا ہے، اور میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ سرکار ہم حاضر ہیں، وہ آپ چند دن میں دیکھ لیں گے کیسے نہیں ہے۔ اب کل میں ذمہ داری کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا تھا، میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ندیم صاحب کے بارے میں ہارون صاحب کچھ بتائیے کہ ان کی قابلیت کے حوالے سے کہاں کہاں پوسٹ رہے اور کتنے میچور ہیں وہ اس پوسٹ کے لیے؟ وہ جنرل ندیم پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی شخصیت پہ۔ میں نے کئی سرکاری شخصیات سے بات کی، انہوں نے کہا جنرل ندیم پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں جنرل ندیم کو جانتا ہوں، میں ان سے ملتا رہا ہوں ذاتی طور پہ بھی، اس لیے کہ کوئٹہ میں وہ جو ان کو اجازت ہوتی ہے، کوئٹہ میں جو ایف سی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے اخبار نویسوں کو بریف کریں ہم نے عمان کی سچویشن کیا، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو وہ ایک یتیم بچے تھے اور وہ بہت اچھی ان کی تربیت کی گئی، ان کے بھائی بھی 22ویں گریڈ کے افسر بنے، اور کمپوزڈ آدمی ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کے آدمی ہیں، ان کی قابلیت میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اعلان پرائم منسٹر ہاؤس سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایک آخری سوال پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ماضی کے اندر جو تقرریاں ہوئی ہیں افواج کے لے کر، ان کے اندر بھی کبھی کوئی ایسا اختلاف سننے میں دیکھنے میں آیا جیسا اب ہوا؟ ڈسکشن ہوتی ہے، ڈسکشن کے بعد ایک فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی اور میرا خیال ہے کہ یہ تصور قائم کیا گیا کہ بس ہو گئی یہ بات، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ 1-2 دن میں نہیں، 2 یا 3 دن میں، اور 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ وہ بھی کون ہے؟ عمران خان عزیز ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اب پھر گفتگو چلی جائے گی کسی اور طرف۔ اگر میں دونوں کو ایک بات سمجھ لیں، دونوں کو یہی سوٹ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومت کو بھی، کہ جو صلح میں بہتری ہے، اور صلح میں ہی بہتری ہوتی ہے، اور ملک کے مفاد میں بھی ہارون صاحب اس وقت فی الوقت ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا۔ بلوچستان میں بھی یہی ہے، میں نے ابھی پتہ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں بھی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور امکان زیادہ ہے، وہ پر اعتماد ہے چیف منسٹر، میری بات تو چیف منسٹر سے نہیں ہو سکی، وہ پر اعتماد ہیں کہ وہ پریویل کر جائیں گے، اور وہاں بھی اگر مطلب ہٹایا گیا تو وہاں ڈیسٹیبلائز کرنا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے الیکشن جب یہ پہلے شہباز شریف صاحب نے خود کہا 2003 میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہمیں چاہیے، جو بالکل ٹھیک بات ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے 2003 میں۔ آج تک کوئی ایک الیکشن 70 کا ہوا فیئر الیکشن، اگرچہ اس میں اس نے عوامی لیگ نے خوب دھاندلی کی، باقی بھی جس کا کہیں بس چلا، بعد میں ایم کیم بھی کرتے رہے، لیکن اس کا تو رزلٹ ہی نہ مانا گیا۔ وزیر اعظم جسے بننا چاہیے تھا، جس کا اعلان بھی کر دیا چیف آف آرمی اسٹاف نے، مارشل ایڈمنسٹریٹر نے، وہ نہیں دیا گیا۔ تو چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے۔ اب جو لوگ ہیں نا وہ بھڑکا رہے ہیں، آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی اس آگ پہ پانی ڈالا جاتا ہے یا آگ بھڑکائی جاتی ہے؟ وہ حسین حقانی، وہ اپنے اس کے کیا نام تھا، وینڈی شرمن کی کلپ چلا رہا ہے۔ تم انڈیا کے شہری ہو۔ ادھر ایک صاحب کہہ رہے تھے، کل میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ اتنے مکروہ لوگ ہیں، ٹھن گئی ہے۔ کوئی نہیں ٹھن گئی ہے، اختلاف رائے اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم میٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں، پروگرام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا ایک نقطہ نظر ایک ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہارون صاحب چلیے اب یہ بتائیے کہ پاک افواج کے بارے میں شہباز شریف صاحب تو چلیے ہو گیا، مولانا صاحب کا رویہ اتنا کیوں بدل گیا ہے، لہجہ کیوں بدل گیا ہے؟ محبت ہو گئی۔ بات یہ ہے کرپشن کے مقدمات ہیں بڑے ہولناک۔ ابھی نواز شریف کے کیس پہ میں بات کرتا ہوں، مولانا کا کیش کاؤنٹر بند ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتائی تھی، 2 کمرے، یہ چمبا اس میں مستقل ان کے لیے 365 دن محفوظ ہوتے تھے۔ یہ زندگی گزارنا اپنے پیسوں سے نواز شریف کے لیے مولانا کے لیے مشکل ہے۔ اس وقت دونوں کا بڑا ہے۔ نواز شریف سے انہوں نے شکایت کی کہ جناب والا وہ جو اسپیکر نے اجلاس بلایا اس میں نون لیگ چلی گئی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ڈانٹتا ہوں شہباز شریف کو۔ پھر شہباز شریف آج جو ہیں
انہوں نے کہا فوراً ختم ہونی چاہیے حکومت. آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے بعد یہی شہباز شریف بالکل اس پوزیشن پہ واپس جا چکے ہوں گے کہ 2023 میں فیئر الیکشن چاہیے. لیکن ہارون صاحب ڈیمانڈ تو کوئی انسان مطالبہ اس وقت کرتا ہے جب اپنی بھی امیدیں زندہ ہوتی ہیں کہ ہم بھی ون اوور کر جائیں گے. تو چہرے اتنے بجھے بجھے کیوں نہیں؟ چہرے تو اس لیے بجھے ہوئے ہیں پتہ ہے نہیں نا, وہ تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, وہ کوئی بچے ہیں. وہاں تو بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ایک ایک چیز پہ تھریڈ پہ ڈسکشن ہوتی ہے, پتہ تو ہے. پھر یہ ہے کہ شہباز شریف بھی کسی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں, مولانا بھی ہو سکتے ہیں. مولانا کی زمینوں کا کیس بند تو نہیں ہو گیا, وہ تو عمران خان کی پالیسی نہیں ہے کس کو جیل بھیج کے ہیرو بننے کا موقع دیا جائے. شہداء کی زمینوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو اور کس کی؟ شہداء کی زمینیں بھی کبھی کسی نے الاٹ کسی دنیا کے ملک میں پاکستان میں مولانا صاحب نے کروا لی ہارون صاحب. لیکن کیش کاؤنٹر بند ہے. ہمارا ایک فوٹوگرافر تھا, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, میں ادارے کا نام بھی نہیں لوں گا, میں نہیں چاہتا کسی کا دل برا. اس سے ایک دن پوچھا کتنا عرصہ ہوا جرنلزم میں؟ یہ 70 کی بات 71 کی کر رہا ہوں. اس نے کہا 19 سال. کبھی پلے سے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ, بڑی آندھی اور بارش تھی تو دفتر میں کوئی ٹفن کیریئر, لوگ اس زمانے میں ٹفن کیریئر لے کے, جی اب بھی اکثر و بیشتر لے کے آتے تو ہیں, اب پلے سے روٹی کھانی پڑ رہی. ٹھیک ہے.